بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک غزوہ سے واپسی پر وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح کی خوشخبری دے رہے تھے کہ اچانک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا کہ تم لوگ واپس آ کر کہاں ٹھہرے ہو؟ ہم نے بتایا تو کہنے لگے مجھے وہاں لے چلو۔ ہم انہیں لے کر وہاں پہنچے تو انہوں نے سفر کے جانوروں کو بڑے غور سے دیکھا جن پر تھکاوٹ اور مسلسل سفر کی وجہ سے لاغری کے آثار تھے۔ یہ دیکھ کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم پر ناراض ہوئے اور فرمایا کہ ان جانوروں کے بارے میں تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ تم نے انہیں مسلسل سفر کی حالت میں رکھا اور ان سے کسی وقت سامان بھی نہیں اتارا کہ وہ آزادی کے ساتھ گھاس وغیرہ چر سکیں۔ ہم نے عرض کیا ہم آپ کو فتح کی خوشخبری جلد از جلد دینا چاہتے تھے، اس لیے ان جانوروں کا خیال نہیں رکھ سکے۔ ابھی یہ بات جاری تھی کہ ایک شخص آیا، اس نے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں اور داد رسی کریں۔ امیر المومنین اس وقت نہایت ہی غصے کی حالت میں تھے، کوڑا اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا اور فرمایا کہ جب میں فارغ بیٹھتا ہوں تو تم اس وقت نہیں آتے، اور اب جب میں مسلمانوں کے معاملات میں مصروف ہوں تو تم فریاد لے کر آ گئے ہو۔ وہ شخص کوڑا کھا کر غصے میں واپس چل دیا۔ ابھی چند قدم ہی چلا ہوگا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے واپس بلایا اور معذرت کرتے ہوئے کہا کہ مجھ سے غصے میں ایسا ہو گیا ہے، کوڑا پکڑو اور اپنا بدلہ لے لو، اور جس طرح میں نے تمہیں ڈانٹا ہے تم بھی مجھے ڈانٹ کر حساب برابر کر لو۔ اس نے جواب دیا، امیر المومنین، میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے بدلہ چھوڑ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میری وجہ سے چھوڑتے ہو تو یہ معافی نہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کر دیا۔ احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد امیر المومنین اپنے گھر روانہ ہوئے، ہم بھی ساتھ چل دیے۔ وہاں پہنچے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر خود سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے عمر، تو گرا پڑا شخص تھا، خدا نے تجھے بلند کیا، تو گمراہ تھا، خدا نے تجھے ہدایت دی، تو کمزور تھا، خدا نے تجھے طاقت دی اور پھر تجھے لوگوں کی گردنوں پر سوار کر دیا۔ آج ایک شخص تیرے پاس مدد مانگنے آیا تو تم نے اسے کوڑا مار دیا۔ اے عمر، کل جب تم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے تو کیا جواب دو گے اور اپنے اس عمل کی کیا صفائی پیش کرو گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔